برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو ان دنوں پاکستان میں جاری انتشار پسند تحریک کی حمایت کا ہیضہ ہو چکا ہے۔ آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی شرانگیز کارروائیاں ہوں یا بلوچستان میں فتنۃ الہند BLA کی فتنہ پروری، ہر مقام پر BBC اردو مخصوص انداز میں رپورٹنگ کرتے ہوئے ریاست مخالف بیانیے کی ترویج میں مصروف ہے۔ BBC اردو اپنی رپورٹس میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے انٹرویوز شائع کرتا ہے، انہیں معصوم بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ریاست مخالف بیانیے کے باوجود تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ مقامی عوام کی ترقی اور حقوق کے لیے جو ہے یہ تحریک جاری ہے، حالانکہ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اب زمینی حقائق کیا ہیں۔ اسی طرح BBC اردو بار بار بلوچستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتی ہے اور یہ بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ان کارروائیوں کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما ہیں۔ دہشت گرد سیاست کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتے، مگر BBC یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کارروائیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے بلوچستان میں موجود سیاسی شخصیات کے ساتھ جوڑا جائے اور ریاست مخالف بیانیہ جو BLA کا ہے انہیں ان کارروائیوں سے نکال لیا جائے تاکہ بلوچستان کے مقامی لوگوں پر مظالم ڈھانے کا الزام نہ آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ BLA نامی یہ گروہ ہندوستان اور اب شاید اسرائیل سے بھی فنڈز لے کر نہ صرف پاکستان کی ریاست کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے بلکہ بلوچستان کے مقامی لوگ، وہاں رہنے والے لوگ، پشتون، عام بلوچ، ہزارہ کمیونٹی، وہ ان کی شرپسند کارروائیوں سے، ان کی شرانگیزیوں سے، ان کے مظالم سے محفوظ نہیں ہیں۔ ان کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان کی فوج وہاں ہے، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے وہاں موجود ہیں اور وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں اپنے صوبے کو ان بیماریوں سے پاک کرنے کی۔ حالیہ دنوں میں یہ خبر عام ہوئی کہ برطانوی نشریاتی ادارے نے 2 ماہ سے پاکستان میں مقیم اپنے صحافیوں کو تنخواہ نہیں دی اور اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ BBC کی جانب سے ان صحافیوں پر یہ زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان مخالف بیانیہ ترتیب دیں، وہ اپنی رپورٹس میں پاکستان مخالف بیانیے کی اینگلنگ کریں، اس کی ترویج کریں، مگر پاکستانی صحافیوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا جس کی بنیاد پر انہیں 2 ماہ سے تنخواہ نہیں دی۔ پاکستان کے اداروں پر یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ وہ اس مخصوص خبر کو ہوا دے رہے ہیں، تو انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کے ادارے اتنے فارغ نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی صلح کرا رہے ہیں، ہم بہت مصروف لوگ ہیں، ہمیں بلوچستان سے گند کا صفایا کرنا ہے، ہمیں فتنۃ الخوارج سے لڑنا ہے، ہمیں بھارت سے لڑنا ہے، ہم نظریاتی طور پر بھی جنگ میں مصروف ہیں، عملی طور پر بھی جنگ میں مصروف ہیں اور اخلاقی اور سفارتی طور پر بھی جنگ میں مصروف ہیں۔ تو ہم فارغ لوگ نہیں ہیں کہ ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے ایسے صحافتی اداروں کے پیچھے پڑ جائیں جن کی پہلے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ گو کہ اس خبر پر اب BBC سے تعلق رکھنے والے صحافیوں سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم فیس ویلیو پہ جاتے ہوئے اس چیز کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور BBC سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو باقاعدگی سے تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ پھر بھی اس ادارے کو چند سوالات کے جواب تو دینے ہی چاہیے۔ وہ کیا عوامل تھے جن کی بنیاد پر یہ آئرش آزادی کے رہنما جیری ایڈمز کے بیانات شائع یا نشر نہیں کرتے تھے؟ ان کی آواز تک BBC پر نشر نہیں کی جا سکتی تھی۔ اگر یہ آزادی اظہار کے اتنے بڑے چیمپئن ہیں تو یہ اپنے آپ سے آزادی مانگنے والوں کو کیوں دباتے تھے؟ آزادی اظہار دینا چاہیے تھا، وہاں پہ بھی آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے تھا، وہاں کیوں نہیں تھا؟ ان کی صحافت کی آزادی کا معیار محض مشرق بالخصوص مسلم ممالک کے حالات و واقعات تک کیوں محدود ہے؟ آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ BBC غزہ میں ہونے والے مظالم پر اس انداز سے رپورٹنگ کرے جس انداز سے وہ بلوچستان یا کشمیر میں ہونے والے واقعات کی رپورٹنگ کر رہے ہیں؟ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ BBC سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو بہت سختی سے ہدایات دی گئی تھی کہ غزہ میں اسرائیلی خونخوار کارروائیوں کو بہت لو ٹون میں پیش کیا جائے، ان کو جارحِ نہ بیان کیا جائے، ان کو قاتل نہ بتایا جائے جو وہ حقیقت میں ہیں۔ پاکستان بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس انداز سے امریکی صدر کو رام کر رکھا ہے اور اس نے نیتن یاہو کو بے آسرا کر دیا ہے، ایران پر حملے سے متعلق فیصلے کو ہولناک غلطی گردانتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ جس انداز سے جنگ بندی اور معاہدے کی جانب راغب ہوا اور اس پورے تنازع کے تصفیے کے لیے پاکستانی قائدین کی کوششیں ساری دنیا جانتی ہے اور تسلیم کرتی ہے۔
ایک مشہور کشمیری صحافی کے مطابق پاکستان نے جو کامیابیاں سفارتی سطح پر حاصل کی اور اس کے مقابلے میں اسرائیل کو دنیا بھر میں جو ہزیمت اٹھانا پڑی، اس سے نہ صرف اسرائیل بلکہ بھارت بھی ناخوش ہے اور بدلے کی آگ میں سلگ رہے ہوں گے۔ اور ایسی صورتحال میں آزاد کشمیر میں حقوق کے نام پر نام نہاد تحریک کے پیچھے صہیونی لابی کا ہونا خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جس انداز سے برطانیہ اور دیگر ممالک میں وظیفہ خور، شرپسند اور خود ساختہ کشمیری قیادت کو ایکٹیو کیا جاتا ہے اور ان کی جانب سے ریاست پاکستان کے خلاف بیانات کا سلسلہ اب کوئی چھپی کہانی نہیں رہ گیا۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ڈوریں پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھ میں ہیں جو ان کٹ پتلیوں کو نچا رہے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت استعمال کر رہے ہیں برطانوی اثر رسوخ کو پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے، پاکستان میں شرانگیزی کو پروان چڑھانے کے لیے، تاکہ وہ کامیابیاں اور وہ حمایت جو پاکستان نے سفارتی طور پر حاصل کی ہیں ان کو معاشی فوائد میں نہ بدلا جا سکے۔ ہمارے وہ تمام دوست جنہیں آزادی صحافت کا بہت غم لاحق ہو گیا ہے اس صورتحال کے سامنے آنے کے بعد کہ ایک برطانوی ادارے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ برطانوی ادارہ آزاد صحافت نہیں کر رہا، اس کی ڈوریں کسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہاتھ انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم پاکستانی جس سطح پر بھی ہو سکے ان کے خلاف بولیں گے، ان کے خلاف ثبوت کے ساتھ اپنی رائے رکھیں گے، اور اگر انہیں پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈ کرنے کا حق حاصل ہے تو ہمیں اپنے ملک کی حمایت کرنے کا حق بھی حاصل ہے، اور ہم یہ حق ضرور استعمال کریں گے۔